अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सुंदर खिज़र और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान डायरी। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही मोहतरम मेहमान ग्रामी तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनायतुल्लाह खान साहब, वीसी हैं UET टेक्सला में, प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूरुल हक साहब, वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन साहब, वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, प्रोफेसर डॉक्टर आकिब अनवर चौधरी साहब जो कि वीसी है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर अनायतुल्लाह खान साहब से। सर, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का विज़िट किया और यहाँ पर होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों को देखा। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रोल मॉडल का रोल अदा कर सकती है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब डॉक्टर कैसर साहब फॉर इनवाइटिंग अस हियर। ये मेरा पहला विजिट है और माशाल्लाह जिस तरह ये यूनिवर्सिटी ने प्रोग्रेस किया है और जिस तरह तरक्की की है और जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं टू द स्टूडेंट्स, टू द स्कॉलर्स, टू द फैकल्टी स्टाफ, मेरे ख्याल में अनपैरेलल्ड है। और इसमें लास्ट 2 to 3 years में जो इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, आई थिंक उसमें जो है यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी अराउंड द यूनिवर्सिटी और जिस तरह का एक इकोसिस्टम बिल्ड किया गया है, आई थिंक ये एग्जाम्पलरी है और मेरे ख्याल में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में हैं दे वुड लाइक टू फॉलो द सेम एग्जाम्पल। बहुत शुक्रिया सर। मेरा अगला सवाल है प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूरुल हक साहब से। सर, आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी को बिल्ड करने में कितना अहम रोल अदा करती है? सारा रोल ही यूनिवर्सिटी का है। एक्चुअली जब अगर आप पूरा वैल्यू चेन देखें प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, तो हमें जो इनपुट मिलता है उधर से वो इतना रिफाइन तो नहीं होता। आप जो यहाँ पे बैठी हुई हैं PhD करके और जो आप हमारे साथ कम्युनिकेट करें, ये फैसिलिटी देखें, इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रही हैं एंड दिस इज़ हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। यही वो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को इस यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा यहाँ पे 40-45 हज़ार स्टूडेंट, 60 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पूरे मुल्क में जो है लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी तरह पे रह के उसी सोसाइटी में डिलीवर करते हैं, आपकी तरह, ये जो बच्चे खड़े हैं इनकी तरह। और आपके वाइस चांसलर्स का जो VC साहब का जो विज़न है, जिस तरह उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को आगे लेके गए, आई थिंक इट्स अनमैचेबल। मेरा ताल्लुक KP से है और तकरीबन मैंने वहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी हुई हैं और मैं बड़ा आराम के साथ कह सकता हूँ कि द फैसिलिटीज़ दैट यू गाइस आर हैविंग ओवर हियर इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन व्हेन यू थिंक ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन KP। तो ये डायनामिक लोग ही कर सकते हैं, ये वो लोग कर सकते हैं जो कि थोड़ा विजन रखते हैं फ्यूचर का, उसके लिए प्लान करते हैं, और यही वो लीडरशिप स्टाइल है कामयाब, जो कि आपके बिहाफ पे लोगों से लड़के फंडिंग लाते हैं, रिसोर्सेज बिल्ड करते हैं और माशाल्लाह आप लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो यही पूरा सोसाइटी का यही तकरीबन सारे इकोसिस्टम है, यही हम सब उससे बिलोंग करते हैं। वी आर सोसाइटी। बहुत शुक्रिया सर, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की बात की। मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मुबीन साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एक इंटरप्रेन्योरल यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो आप इस न्यू जिद्दत को और वो भी यूनिवर्सिटी सेक्टर में और एजुकेशन में कैसे देखते? जी, ये थैंक यू। ये नीड ऑफ द आवर है बेसिकली। इसके बगैर आप यूनिवर्सिटी सरवाइव नहीं कर सकती। जब तक आप ये जिद्दत नहीं लेके आएंगे, आप वो पुराना ज़माना जो यूनिवर्सिटीज़ का था, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्न करते थे, चलते थे, वो मॉडल तो इस वक्त फेल हो चुके हैं। दिस इज़ न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट और इसमें यू मोर सक्सेस व्हेन यू आर मोर इनोवेटिव। सो सिंपल इज़ वेरी सिंपल और आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी हियर एंड डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आई एवर विजिटेड ऑल ओवर द पाकिस्तान। इवन लम्स मैं उसको भी कुछ चीज़ों में काउंटर करते हुए इससे टॉप पे रखूँगा, इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन। और जहाँ तक बात की सर आपने जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बेसिकली हम एक पॉलिटिकल इकोनॉमी को अगर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में लेकर जाएं, सो ये यूनिवर्सिटीज़ पिवटल रोल प्ले करती हैं उसमें। और ये तमाम डेवलपमेंट जो है ये बेसिकली इसमें यूनिवर्सिटी का सिग्निफिकेंट शेयर होता है। सो एवरी स्टूडेंट इज़ अ केस स्टडी। इफ़ a person start
from a very humble background and become a multimillionaire, from where he get all these resources, اور کس طرح سے. These are the basically primarily these are the university جو ریسورس کو موبلائز کرتی ہیں, آپ کو آگے نکلنے کا موقع دیتی ہیں. سو آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ آئی وش وی کوڈ آلسو ہیو دیٹ انفراسٹرکچر ان اوور یونیورسٹی, بٹ دا کنسٹرینٹ از دیئر دیٹ وی ڈونٹ ہیو دا ایمپل فنڈنگ آنیسٹلی. لیکن جو دوسری سائڈ ہے ان کی ڈاکٹر صاحب کی, وہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ابھی تک ان ایکسپلورڈ تھی پورے پاکستان میں. آئی ایم ورکنگ آن دیٹ. میں پہلے بھی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کر چکا ہوں. سو دیٹس دا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف پرائیویٹ سیکٹر فنڈنگ. سو اگر پرائیویٹ سیکٹر فنڈنگ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وینچر میں چلیں گے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے یونیورسٹیز کے پاس ایکسل کرنے کا, ایون آپریٹ کرنے کا. سو تھینک یو. آئی تھنک اٹس ویری ویل ڈن ورک سر. اٹس اے رول ماڈل فار می آلسو. آئی مین میں نے اس کی پکچرس لی ہیں اینڈ آئی ہیو ٹیکن سم نوٹس ٹو جسٹ ریفارم مائی یونیورسٹی آن دیز لائن. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اسی سے میرا اگلا سوال ہے کہ کیا یونیورسٹی خود کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنا سکتی ہیں, اور کیا یہ بہت ضروری ہے آنے والے ٹائم پیریڈ کے لیے؟ جی بالکل, تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ کی طرف آپ سب کی توجہ دلاؤں گا کہ اگر ہم ہسٹوریکلی اپنی اسٹرینتھ دیکھیں آف دس ایکو سسٹم اینڈ اسٹرینتھ آف دس لینڈ, اور ہسٹوریکل کن لینڈ مارک سے ہم اسکرائب کرتے ہیں, وی کین لک ایٹ 1947 ماشاء اللہ جب ہمیں انڈیپینڈنس ملی. اس سے پہلے ہماری ایک پوری انڈیپینڈنس اسٹرگل تھی, سو وی آر گوئنگ بیکورڈز ان ٹائم. اس سے پہلے وی کین ٹاک اباؤٹ دی ایڈوینٹ آف اسلام, اور اس سے پہلے بھی ہم جائیں تو ہمارے پاس جو ایک چیز سامنے آتی ہے بڑی کلیئرلی کہ we've got thousands and thousands of years of intellectual acumen built in our ecosystem and in our strengths and in our DNA basically. اور میرے خیال میں ہمارے پاس سارے وہ ریسورسز موجود ہیں. وی فنکشن ان آئیلینڈز آف ایکسلنس, جو آج ایک انیشیٹو ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف وائس چانسلرز ہیں, لک آفٹر یونیورسٹی آف ایجوکیشن, باقی دیگر ہیں, یہاں پہ ہم اکٹھے ہیں اور ایک پوائنٹ پہ ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو لرن فرام دی ایکسپیرینسز. میں 6-7 دفعہ یہاں پہ آیا ہوں ان لاسٹ 2.5 years, اینڈ ایوری ٹائم آئی کم آئی سی سچ میجر ٹرانسفارمیٹو چینج. یہ چینج بیسکلی اسی طرف ہے کہ وی آر بلڈنگ آن دی ایکیومن دیٹ وی ہیو ہیڈ فار تھاؤزنڈز آف ایئرس. میرے خیال میں ہمیں ایکسٹرنسکلی سیکھنے کے لیے اور انٹریکٹ کرنے کے لیے اور نیٹورکنگ کے لیے ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن جو ہمیں اسٹرینتھ چاہیے وہ ہمارے پاس انٹرنسکلی بالکل موجود ہے. ہم فائنینشلی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس میں انٹرپرینوریل ماڈلز کا آپ نے تذکرہ کیا, آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا تذکرہ کیا. یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. یونیورسٹی آف سرگودا از شوئنگ دیٹ دس از پاسبل. وی آر آل اسٹرائیونگ ٹو شو دیٹ کہ جو ہائر ایجوکیشن ایکو سسٹم ہے پاکستان میں, جس میں 25-30 سال میں بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اینڈ دیٹ از ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہم گلوبل انوویشن انڈیکس میں بالکل باٹم میں تھے, وی رینک ان دا 90s ناؤ. اگر اس کے اندر آپ باقی ساری چیزیں دیکھیں تو جو جہاں پہ پبلیکیشنز ہیں, آج کل پبلیکیشن بیشنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی اگر ایک انٹرنیشنل کمپنی کانٹریکٹڈ ریسرچ کے لیے آ رہی ہوتی ہے تو وہ اسی ٹیم کے پاس جاتی ہے which has got a good repute of publications. all in all ہم ان ساری چیزوں کو جب ایک انٹرپرینوریل اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ایکو سسٹم کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو آئی تھنک فیلئر از امپاسبل, اور ہم فائنینشلی بالکل اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ نے پروفیسر ڈاکٹر اناۃ اللہ خان صاحب کی بات کو ویلیفائڈ کر دیا کہ یونیورسٹی آف سرگودا جو ہے وہ ایک رول ماڈل کا کردار ادا کر رہی ہے باقی یونیورسٹیز کے لیے بھی. سر آپ کے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. پھر جاتے جاتے میں چاہوں گی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام, یوتھ کے لیے اسپیشلی کوئی پیغام دینا چاہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور اسپیشلی وچ آر کلوز ٹو گریجویشن, میرا ان کے لیے سمپل ایک وہ ہے کہ ہم اکثر جب گریجویشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم جاب سیکر بنتے ہیں اور ہم جابس ڈھونڈتے ہیں. میرے خیال میں اس میں جب آپ جابس کی طرف جائیں اور انٹرپرینیور بھی آپ بن سکتے ہیں اور باقی چیزیں بھی, لیکن آپ ضرور پوری دنیا کی طرف دیکھیں, کیونکہ میرے خیال میں جو گلوبل اپرچونیٹیز ہیں ہمارے گریجویٹس کے لیے اور جو ہمارا ٹیلنٹ اور ہمارے ینگ جنریشن کے پاس ہے وہ میرے خیال میں کسی کے پاس نہیں ہے. تھوڑی سی ایڈیشنل سکلز کی ضرورت ہے, تھوڑا سی پالشنگ کی ضرورت ہے اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو راستہ ہے یہ ہمیں علامہ اقبال نے بہت پہلے دکھا دیا تھا کہ مسلم ہیں ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. میرے خیال میں they should spread their wings and fly away and make us proud, make this country proud, make parents proud, make everyone proud. Thank you very much. جی سر پلیز. میرا تو بڑا سمپل سا میسج ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں زندگی میں اس کے لیے محنت کریں. That's it. Work hard for it. کسی زمانے میں ڈیلی پیڈ لیبر تھا, 100 روپے دن کا کام کرتا تھا, ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی تھی, 2400 روپے مجھے ملتے تھے.
آج میں دوسری یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں. ایک یونیورسٹی جس کا میں وائس چانسلر تھا وہ پاکستان میں مسلسل 3 سال میرے دور میں دوسرے نمبر پہ آئی ہے ملک میں, اینڈ اٹس اے ویری ینگ یونیورسٹی. تو the only recipe for success is hard work. Nothing can beat it, and there will always be failure, but it's okay. Keep on pushing yourself. Hard work, whatever you like. یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو کام پسند ہے, just do it, and you know if you work hard for it, you will get it, and you will earn a very good name, and you will, I mean, it will become your life. Just keep pushing yourself and تھینک یو سو مچ سر. جی ڈاکٹر. جی تھینک یو. اچھا میں بھی ڈاکٹر صاحب کو سیکنڈ کروں گا کہ دیر از نو سبسٹیوٹ ٹو دا ہارڈ ورک, بٹ ٹو می دا سکسیس از بسائڈ دا ہارڈ ورک یو مسٹ ہیو ٹو ہیو ویژن, کمٹمنٹ, اینڈ ڈیفینیٹلی دا ہارڈ ورک از 3 ریسیپی جو 3 سب سیٹ ہیں, اور ویژن بھی بہت ضروری ہے ہارڈ ورک کے ساتھ. اگر اف یو ڈونٹ ہیو دا ویژن, یو ڈونٹ ہیو دا گولس, وہ ہارڈ ورک کنزیوم ہو جاتی ہے کہیں اور آپ اپنا بعض دفعہ گولز اچیو نہیں کر پاتے. تو اس لیے سیٹ یور ویژنس, سیٹ یور گولز, مانیٹر یور سیلف, دین دیر از نو ڈاؤٹ ان دا سکسیس. اور یہ جو انہوں نے بات کی نا, وہ ہم کہتے ہیں خواب ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. وہ خواب نہ ہو تو پھر تو وہ کام نہیں بنتا. Thank you very much for this opportunity. My hats off to you and Vice Chancellor Sahab of University of Sargodha for this interaction. میرے جو ریکمنڈیشنز ہیں جو آج کل کے ہمارے ینگسٹرز ہیں اس کے 3 پہلو ہیں. نمبر 1, ہم گلوبل انکلوسیوٹی کے بارے میں آج کل بات کرتے ہیں اور گلوبل ولیج کا کانسیپٹ ہے. بالکل ہمیں گلوبل آؤٹ لک رکھنی چاہیے ایٹ ایوری تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ, کیونکہ یہ باؤنڈریز ڈمینش ہو سکی ہیں. لیبر مارکیٹ جو ہے 21st سینچری کی وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہم ٹریڈیشنل باؤنڈریز کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں. پوسٹ کووڈ یہ جو ڈیولپمنٹس تھیں اور زیادہ تیز ہو چکی ہیں, سو دیٹ از ویری گڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس سے خاص طور پہ کہ پاکستان کو جانیے, پاکستان میں ٹریول کیجیے. ہماری جو رچ بایو ڈائیورسٹی ہے, جغرافیکل ڈائیورسٹی ہے رینجنگ فرام دا ساؤتھ ٹو دا نارتھ, یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. لوگوں کو جانیے. ہمارے پاس ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز موجود ہیں, ڈفرینٹ زبانیں موجود ہیں. وی شوڈ ورک ٹو آور اسٹرینتھس اینڈ دین پارٹیسپیٹ گلوبلی. تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو لیٹسٹ ہائر ایجوکیشن ایکو سسٹم میں, اگین میں کہوں گا لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے, آئی ایم اے پروڈکٹ آف دیٹ ون. اور ہم نے پاکستانی ریسرچ سے, پاکستانی یونیورسٹیز میں ہی اور پاکستانی فنڈنگ سے مارکیٹس میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے پروڈکٹس لانچ کیے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل کمپنیز کو بھی دی ہیں. تو سچ از دا اسٹرینتھ of our ecosystem, the Pakistani ecosystem. Global relevance is very important, but to know our strengths is very important. اور میں اسے اپنے پچھلے میسج سے لنک کروں گا کہ ہمارے پاس thousands and thousands of years کی strength موجود ہے. اس کو ویپنائز کیجئے اپنے اس نالج اکانومی میں ٹرانزیشن کی طرف. تیسری چیز یہ ہے کہ مثبت سوچیے. ہم آؤٹ کمس سے کافی چیزوں کو ریٹ کرتے ہیں, لیکن آؤٹ کمس شاید تیسرا یا چوتھا سٹیپ ہوتے ہیں. اس سے پہلے ایفرٹ آتی ہے, ایفرٹ سے پہلے نیت آتی ہے, اور نیت سے پہلے یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ڈریم. تو پہلے 3 سٹیپس پہ ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سکسیس ول آلسو فالو. سو آل دی بیسٹ. Just one point I would like to add, very important. میں بچوں کو کہتا ہوں کبھی کبھی, don't worry about failures. Absolutely. Don't let them define you. وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ. So you have to take some kind of action. Don't worry about failures. Inshallah success will be. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا اور اپنی قیمتی آراء کو شیئر کرنے کا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان ڈائری. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نیو گیسٹ کے ساتھ.